الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. درود بجائے محمد و آل محمد. زین محترم، جیسے کہ آپ کے سامنے اناؤنس ہوا، دوسرا سیشن جنت البقیع کے انہدام کے حوالے سے ہے، اور اس بحث میں کوشش کروں گا کہ چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. سب سے پہلے یہ کہ جو واقعہ پیش آیا وہ کس سیاسی اور تاریخی پس منظر کے اندر پیش آیا ہے. دوسرا معاملہ یہ کہ آل سعود کا یہ اقدام کن دینی بہانوں کے تحت پیش آیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے پیچھے کن سیاسی اہداف اور مقاصد کا آل سعود نے خیال رکھا ہے. اور آخر میں کوشش یہ بھی کریں گے کہ جانیں کہ آج کے زمانے میں آل سعود اپنی اس سازش کو کس طرح سے انجام دینا چاہیں گے. آیا ان کے موقف میں وہی سختی ہے جو 80 سال پہلے تھی، یا کوئی اور رنگ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے. اور پھر ان تمام کے پیچھے ایک خاص کردار ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، جس کو ہم سفیانیت تعبیر کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں بھی چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جیسے کہ ابھی برادر نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ واقعہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان 1925 سال عیسوی یا 1924 سال عیسوی میں پیش آیا. اسلامی تاریخ ڈیفائن کرنے میں تھوڑی سی مشکل اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے پاس جو اسلامی کیلنڈر کے سال بیان کیے گئے ہیں وہ کہیں پر 1344 ہجرہ بیان کیا گیا ہے، کہیں پر 1345 ہجرہ بیان کیا گیا ہے. اس اعتبار سے یا 1925 قرار پائے گا یا 1924 قرار پائے گا. بنیادی طور پر یہ زمانہ مسلمانوں کے عزم ہلال کا زمانہ ہے. یہ زمانہ مسلمانوں کے سخت شکست کھا جانے کا زمانہ ہے. اس سے تقریباً 50 سال پہلے کا زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں پر ہم استعماریت یا کولونیلزم کا پیریڈ تعبیر کرتے ہیں. وہ وقت کہ جب یورپی ممالک نے مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کیا. اور اگر ہم ایک ڈیٹ طے کرنا چاہیں تو لگ بھگ 1860 کو ہم وہ وقت بیان کرتے ہیں کہ جب پورے دنیا اسلام کے اوپر استکبار کا یا براہ راست یا بالواسطہ قبضہ ہو گیا. اور وہ اس طریقے سے کہ ہم جیسے لوگ جیسے برصغیر کے اندر رہنے والے تھے 1860 میں مکمل طور پر شکست کھا گئے، اور براہ راست انگریزوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی. ایران میں اور ترکی کے اندر دونوں جگہ پر آزاد حکومت موجود تھی. ایران کے اندر قاجاری بادشاہ حکومت کر رہے تھے اور ترکی کے اندر عثمانیہ سلطنت قائم تھی، لیکن دونوں کا اقتدار اپنے کیپٹل سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا. ایرانی قاجاری بادشاہ کا اقتدار زیادہ سے زیادہ تہران تک محدود تھا. شمال میں روس اور جنوب میں انگریز قابض تھے. اسی طریقے سے عثمانیہ خلافت کہنے کو تو مکمل خلافت تھی، اور اس کے اندر آج کے زمانے کے 20 کے قریب ممالک شامل تھے، لیکن اس زمانے میں خود عثمانیہ حکومت کو یورپ میں دی سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا، کہ یورپ کا مرد بیمار جس کے اندر اپنے جسم کو سنبھالنے کی بھی طاقت نہیں تھی، وہ اپنے خطوں کے دفاع کرنے سے عاجز تھا. عثمانیہ کی شکست بہت علنی تھی، اس کا ہار جانا بہت واضح تھا. ان حالات میں جبکہ مغربی استعمار انگلستان اور فرانس کی صورت میں تمام عالم اسلام کے اوپر قابض تھا، پہلی جنگ عظیم پیش آئی. پہلی جنگ عظیم پیش آنے کے نتیجے میں جو نام نہاد عثمانی خلافت تھی وہ بھی پامال ہو گئی، تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور جتنی بھی جگہوں پر عثمانی خلافت حکومت کر رہی تھی، جن میں حجاز کا علاقہ، آج کے تمام مشرقی وسطیٰ کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے شمالی افریقہ کے بعض علاقے، ان تمام علاقوں کے اندر نیشن اسٹیٹس بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی قومی حکومتیں بنانے کی کوشش کی گئی. ظاہر ہے سب سے اہم جگہ جہاں پر عثمانیہ کے جانے کے بعد ایک خلا ایجاد ہو گیا تھا وہ خود حجاز کا علاقہ تھا. 1918 میں عثمانیہ کا خاتمہ اعلان کر دیا گیا. انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے عثمانیہ حکومت کو ختم کر دیا. اس کے بعد یہ تمام ممالک جہاں پر عثمانی خلافت قائم تھی، ان تمام کے لیے کوئی حل تجویز کیا جانا تھا. اور ان تمام علاقوں میں جیسے کہ میں نے عرض کیا سب سے اہم علاقہ حجاز کا علاقہ تھا، یعنی وہ علاقہ جس کو آج ہم سعودی عرب تعبیر کرتے ہیں. اس علاقے میں
انگریزوں نے دو گروہوں کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کے گورنر کو شکست دی تھی. اس عثمانیہ سلطنت کا کیپٹل ترکی کے اندر ہوتا تھا. اس علاقے کے اوپر، جس کو ہم عربستان کہتے ہیں یا حجاز کہتے ہیں، اس علاقے کے اوپر عثمانیہ سلطنت کا ایک گورنر حکومت کرتا تھا. اس گورنر کا تعلق اس زمانے میں آل رشید خاندان سے تھا. جب انگریزوں نے عثمانیہ حکومت کو شکست دی تو انہوں نے آل رشید کا مقابلہ کیا. آل رشید کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں نے خود براہ راست میدان میں آنے سے گریز کیا. وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خود براہ راست میدان کے اندر کودیں گے تو یہ مسلمانوں کے جذبات کے بھڑکنے کا سبب بن جائے گا. تو انہوں نے دو مسلمان قبیلوں کو استعمال کیا آل رشید اور عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے. وہ جو دو مسلمان قبیلے تھے ان میں سے ایک آل سعود تھا اور دوسرا شریف حسین کا خاندان. آل سعود تقریباً جیسے کہ ابھی بیان ہوا تقریباً 250 سال سے اس علاقے کی حاکمیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یعنی تقریباً 1780 کے قریب سے ان کی کوششوں کا آغاز ہوا ہے. ہمارے برادر نے بہت مختصراً آل سعود کی کوششوں کا تذکرہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ 1790 کے قریب انہوں نے مکہ کے اوپر ایک دفعہ قبضہ کیا تھا، مدینے کے اوپر قبضہ کیا تھا، طائف کے اوپر بھی قبضہ کیا تھا. اسی زمانے میں انہوں نے عراق، نجف اور کربلا کے اوپر بھی حملہ کیا تھا. اسی 1790 کے زمانے میں انہوں نے نجف اور کربلا کے اوپر بھی حملہ کیا تھا اور کربلا کے حملے میں کم از کم 15,000 افراد شہید کر دیے تھے. لگ بھگ 5 سے 15,000 افراد کی مختلف فیگرز نجف کے حملے میں شہید ہونے کی ہمارے پاس خبر ہے. بے تحاشا نوادرات وہاں سے چوری کر لیے تھے، بے تحاشا وہاں سے جو مقبرے کی تزئینات میں چیزیں استعمال ہوئی تھیں وہ انہوں نے چوری کی تھی. کافی عرصے تک کربلا کے اوپر قابض رہے تھے، جو وہاں سے گزرتا تھا اس کو شہید کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکا. عثمانی خلیفہ کو جب یہ پتہ چلا 1790 میں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس طرح کی کارروائی انجام کی ہے، اس نے ایک فوج بھیجی اور اس فوج نے آل سعود کا خاتمہ کر دیا تھا. آل سعود ظاہری طور پر ختم ہو گئے لیکن در حقیقت باقی رہے، ان کی نسل باقی رہی، یہاں تک کہ تقریباً 1880 میں یعنی لگ بھگ 100 سال کے بعد دوبارہ واپس آئے. اس دفعہ جو واپس آئے، اس دفعہ انگریزوں نے آل سعود کا ساتھ دیا. میں نے عرض کیا عثمانیہ سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف سے وہ آل سعود کا ساتھ دے رہے تھے، دوسری طرف سے شریف حسین کا ساتھ دے رہے تھے. شریف حسین کا خاندان خود مکے کے رہنے والوں میں سے تھا. اس خاطر شریف حسین کا ساتھ دینا انگریزوں کے لیے لاجیکل بھی تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیں اور اس کی مدد سے مکے کے گورنر کو شکست دے دیں. انگریزوں نے بہرحال دونوں کو آگے بڑھایا، دونوں کو ایک ایک جاسوس دے دیا. انگریزوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان دونوں قبیلوں کو عثمانیہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے باضابطہ تربیت دلواتے تھے. تربیت دی جاتی تھی اور پیسہ بھیجا جاتا تھا. یہ کام 2 جاسوسوں کے ذریعے سے انجام پایا. شریف حسین کے پاس انگلستان کی تاریخ کا سب سے مشہور جاسوس تھا جس نے شریف حسین کے خاندان کی مدد کی تھی اور وہ جاسوس لارنس آف عربیہ تھا. آل سعود کے پاس بھی انگریزوں کا ایک جاسوس تھا. ان میں سے ایک کا نام شیکسپیئر تھا جو ایک زمانے میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد فیلبی نام کر کے ایک انگریز جاسوس تھا جو آل سعود کو مدد دیا کرتا تھا. 1918 میں ان 2 قبیلوں کی مدد سے عثمانیہ کو ختم کر دیا انگریزوں نے. اب یہ طے کرنا تھا کہ کس قبیلے کو اس علاقے میں حاکمیت دی جانی ہے. 2 آپشنز تھے، یا شریف حسین یا آل سعود. شریف حسین کے 4 لڑکے ہوا کرتے تھے اور چاروں انگریزوں کے بہت وفادار تھے. لارنس آف عربیہ نے چاروں کو بہت اچھے طریقے سے تربیت دی تھی کہ وہ ہمیشہ انگریزوں کے وفادار رہیں گے. میں عرض کروں گا کہ ان کی وفاداری کتنی زیادہ تھی. آل سعود کا معاملہ کچھ پیچیدہ معاملہ تھا. آل سعود کے اندر بعض عناصر ایسے تھے کہ جو انگریزوں سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے. برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، آل سعود کے مدد کرنے والے قبیلوں میں تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے، اپنے حواس کو یہاں جمع رکھیے گا. آل سعود کی مدد کرنے والے قبیلوں میں ایک قبیلہ الاخوان نام کر کے ہوا کرتا تھا. اخوان المسلمین نہیں جو مصر کے اندر بہت بعد میں تشکیل پائی. الاخوان نام کر کے یہ ایک گروہ ہوتا تھا. در حقیقت
ہمارے زمانے کے حساب سے ان کو شدید قدامت پسند تعبیر کیا جا سکتا ہے، الٹرا آرتھوڈاکس مسلمز ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی شدید قدامت پسند تھے۔ یہ لوگ ریڈیو، ٹیلی فون، حتیٰ گاڑیوں تک کے مخالف تھے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سلفی دور کی طرف جانا چاہیے، جتنا زیادہ پرانے دور میں جائیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے آل سعود کا ساتھ بھی آل سعود کے سخت پسند طبیعت کی وجہ سے دیا تھا۔ اور بھی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ آل سعود کا تعلق نجد سے ہے، یہی جو مکہ کا علاقہ ہے۔ مکے کے علاقے کے لوگ طبیعتاً سخت مذہب کے شمار کیے جاتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں بہت سختی ہوتی ہے۔ آل سعود ہمیشہ سے سخت طبیعت کے مشہور تھے۔ 200 سال پہلے بھی ان کی کچھ حرکتیں اسی قسم کی تھیں۔ ان کا ساتھ الاخوان نے دیا تھا عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے، لیکن الاخوان کے ساتھ ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ الاخوان انگریزوں کے ساتھ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس اعتبار سے مشہور ہے کہ جو پہلا انگریز جاسوس آل سعود کا ساتھ دے رہا تھا یعنی شیکسپیئر، اس کو الاخوان نے قتل کیا تھا، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انگریز ہمارے گروہ کے اندر شامل ہو۔ لیکن بعد میں آل سعود نے الاخوان کو خاموش کروا لیا اور انگریزوں کی مدد سے عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب انگریزوں کے پاس دو آپشن ہیں، ایک طرف سے شریف حسین ہے جو بہت وفادار خاندان ہے انگریزوں کا، اس کو حکومت دینی ہے حجاز کی، یا آل سعود کو۔ آل سعود کے ساتھ ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ آل سعود کے ساتھ الاخوان گروپ ہے کہ جو ریڈیکل ہے اور انگریزوں کو خطرہ ہے کہ یہ کبھی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ شریف حسین کے ساتھ ایک اور پلس پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ شریف حسین کے پاس انگریزوں کا سب سے زیادہ قابل قدر جاسوس تھا، یعنی لارنس آف عربیہ۔ دو پلس پوائنٹ ہونے کے باوجود شریف حسین کو حجاز کی حکومت نہیں دی گئی اور اس کے بجائے آل سعود کو حجاز کا حکمران بنا دیا گیا۔ اس کے دو اسباب تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب شریف حسین نے یہ دیکھا کہ عثمانیہ شکست کھا گئے ہیں اور اب اس خلافت کا کوئی دعوے دار باقی نہیں ہے جس پر عثمانیہ حکومت کر رہے تھے، شریف حسین نے اپنی دانش میں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام عرب ممالک پر مشتمل ایک عرب خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ خلافت بنیادی طور پر ترک، عرب، کرد اور تمام مسلمانوں کے اوپر شامل تھی سوائے ایران کے۔ شریف حسین نے ترکیوں کو اسپیئر کیا، اس نے کہا مجھے ترکوں سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے کردیوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے عرب خلافت تشکیل دی اور عرب خلافت کا اپنے آپ کو خلیفہ اعلان کر دیا۔ یہ کام شریف حسین نے انجام دیا۔ انگریزوں نے جیسے ہی دیکھا کہ شریف حسین نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ایک خلافت کا اعلان کیا، یہاں سے انگریز شریف حسین سے بگڑنا شروع ہو گئے، اور اس کی وجہ بہت واضح تھی۔ انگریزوں نے 100 سال محنت کر کے مسلمانوں کی خلافت اس لیے ختم کی تھی کہ ان کو 50 ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کم از کم عربوں کے نام پر ہی کوئی ان کو جمع کرنے کی کوشش کرے، تو وہ شریف حسین کے مخالف ہو گئے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شریف حسین کے پاس وہ مذہب نہیں تھا جو آل سعود کے پاس تھا۔ آل سعود کے پاس جو ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ تھا انگریزوں کے لیے، وہ یہ کہ آل سعود ایک ایسی فقہ اور ایسی فکر لے کر چل رہے تھے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تقسیم کرنا بہت آسان تھا۔ جیسے انگریزوں نے دیکھا کہ شریف حسین نے اپنی عرب خلافت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے لارنس آف عربیہ کی تمام تر یاد دہانیوں کو فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ لارنس آف عربیہ بہت پریشان ہوا کہ میرا پلا ہوا آدمی اس طرح سے میرے خلاف کام کر گیا۔ اس نے انگریزوں کو یقین دلایا کہ میں شریف حسین کو قائل کر لوں گا کہ وہ خلافت کا خاتمہ کرے اور شریف حسین کو اس موقع پر معاف کر دیا جائے۔ انگریزوں نے شریف حسین کی اس حرکت کو معاف نہیں کیا، شریف حسین کو خلافت سے ہٹا کر اس کو قبرص تبعید کر دیا گیا، سائپرس بھیج دیا گیا، اور شریف حسین پر حجاز میں داخلے کی پابندی لگا دی گئی۔ اب شریف حسین کا معاملہ گویا ختم ہو گیا، لیکن شریف حسین کے 4 لڑکے تھے جو انگریزوں کے اتنے وفادار تھے کہ لارنس آف عربیہ نے جب ان سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کا ساتھ دو گے یا ہمارا ساتھ دو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کو جلاوطن کر دو، اب بھی ہم تمہارا ہی ساتھ دیں گے۔ شریف حسین کے بیٹوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اتنا کچھ ہونا انگریزوں کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے اس موقع پر آل سعود کا اعلان کر دیا کہ آل سعود اس خطے کے اگلے حاکم قرار پائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آل سعود کے پاس 2 بڑے فائدے تھے، ایک فقہ اور فکر،
ایسی فقہ اور ایسی فکر جس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈل سکے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑ سکے۔ ایک مسلمان گروہ باقی تمام مسلمان گروہ کو اس وقت مشرک اعلان کر رہا تھا۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ابتداءً آل سعود کی مخالفت جتنی شیعوں کے ساتھ تھی کم و بیش اتنی ہی اہل سنت کے ساتھ بھی تھی۔ ان کو بھی اسی طرح مشرک قرار دیتے تھے جس طریقے سے شیعوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ بعد میں مصلحتوں کے تحت وہ اہل سنت کے مقابلے میں ذرا نرم گوشہ رکھ گئے اور شیعت کے مقابلے میں اور سخت ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں نے ایک تو اس وجہ سے اس کو برتری دی، دوسری بات یہ کہ آل سعود نے صرف حجاز کا علاقہ طلب کیا تھا۔ شریف حسین پوری عرب خلافت بنانا چاہتا تھا، آل سعود نے کہا کہ ہمیں پورے عرب علاقے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہاں تم جس کو مرضی بٹھانا چاہو بٹھاؤ، ہمیں صرف حجاز کا علاقہ دے دیا جائے۔ انگریزوں نے حجاز کے علاقے کے لیے آل سعود کا انتخاب کیا اور باقی عرب علاقوں کے لیے شریف حسین کے بیٹوں کو تعینات کر دیا۔ باقی 4 بیٹوں کو عربوں کے 4 مختلف علاقوں کے اوپر تعینات کر دیا گیا۔ کسی کو عراق بھیجا، کسی کو شام بھیجا، کسی کو اردن نیا ملک بنا کر اس کا حاکم بنا دیا۔ اردن نام کر کے کوئی ملک پہلی جنگ عظیم تک موجود نہیں تھا۔ ٹرانس جارڈن ایک علاقہ ہوا کرتا تھا لیکن ملک نہیں تھا۔ انہوں نے اردن نامی ایک ملک بنایا اور اس ملک کا سربراہ شریف حسین کے ایک بیٹے کو قرار دے دیا۔ آگے چل کر جو کچھ تاریخ میں پیش آیا وہ اس طریقے سے ہے کہ جو عراق اور شام پر شریف حسین کی اولاد بیٹھی تھی وہ مختلف زمانے کی بغاوتوں میں قتل ہوتے چلے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے خاندان کا وہاں پر خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت شریف حسین کا خاندان صرف اردن کے بادشاہ کے ذریعے سے ابھی تک جاری ہے۔ یہ جو اردن کا موجودہ بادشاہ ہے یہ اسی شریف حسین کی اولاد میں سے ہے۔ آپ اس کی انگریزوں اور اسرائیلیوں کے لیے وفاداری بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ نسلاً قبل نسل انگریزوں کا وفادار خاندان ہے۔ اب کیسا ہوگا اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ گویا شریف حسین کا معاملہ ختم ہو گیا، اب رہ گئے آل سعود۔ آل سعود حجاز کے اوپر قابض ہو گئے۔ جیسے ہی آل سعود حجاز پر قابض ہوئے انہوں نے حجاز کا تاریخی نام جو نبی اکرم اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا حجاز، اس کو تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ اس علاقے کا پورا نام قرار پایا المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ اگر آپ اس جملے کے اوپر غور فرمائیں، اس میں المملکہ یعنی حکومت، العربیہ قوم پرستی، عربیت یعنی عرب قوم پرستی کا اظہار ہوا۔ دوسرا السعودیہ، سعودیہ کیا ہے؟ سعودیہ آل سعود سے منسوب ہے، یعنی ایک خاندان۔ جو خادم حرمین شریفین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس سے کم از کم اتنا پوچھا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے نام میں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ اگر اس ملک کے نام میں عربیت نیشنلزم اور سعودیت قبیلہ پرستی آ سکتی ہے تو اس کے اندر اسلام کا نام کیوں نہیں آ سکتا؟ بہرحال المملکۃ العربیۃ السعودیہ اس ملک کا نام قرار پایا، آل سعود کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب جو آل سعود کی حکومت قائم ہوئی پورے دنیا کے مسلمانوں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اسکالرز آل سعود کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے آنے کے نتیجے میں اگلا قدم کیا ہوگا۔ حتیٰ بر صغیر کے اندر مسلمان اسکالرز میں من جملہ جو مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی، ان کے ذریعے سے ایک تحریک چلی جس کے اندر اس بات کو اٹھایا جانے لگا کہ روضات کا تحفظ اب کس صورت میں انجام پائے گا، کیونکہ یہ بات بہت مشہور تھی کہ آل سعود روضات کے انتہائی مخالف ہیں۔ تاریخ میں یہ بات کئی دفعہ ظاہر ہو چکی تھی۔ 150 سال پہلے، اس وقت سے تقریباً 150 سال پہلے کربلا و نجف پہ حملہ کر چکے تھے، سب بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ زمانہ اسلام کی سخت ترین مشکل وقت کا زمانہ تھا، جب کوئی مسلمان حکومت باقی نہیں تھی، آزاد طاقتور مسلمان حکومت، مسلمان انگریزوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ان میں سے کسی میں بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ آل سعود کے ان اقدامات کا مقابلہ کر سکے۔ انگریزوں نے آل سعود کو آزاد چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتے بھی یہی تھے جو آل سعود انجام دینا چاہتے تھے۔ کیا فائدہ تھا آل سعود کو آزاد چھوڑ دینے میں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے تھے۔
پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقابلے میں ان مقدس مقامات کو اپنے چنگل میں محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور یہ انگریزوں کے لیے بہت خوش آئند بات تھی۔ آل سعود نے جب حجاز پر قبضہ کیا تو ان کی پہلی نظر اس بات پر تھی کہ ہم کسی طریقے سے روضات کو منہدم کرنا شروع کریں، اور نگاہ انتخاب ان روضات میں جو جا کر پڑی وہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقبرے تھے۔ کیوں ایسا انجام پایا؟ متعدد وجوہات تھیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ایک خاص بغض تھا جو آل سعود کے دل میں شیعت کے لیے موجود تھا۔ اگر کوئی آل سعود کی کتابوں کو سرسری نظر سے بھی دیکھے، ابن تیمیہ کی التوحید کو دیکھ لیجئے، بعد میں آنے والے علماء کی کتابوں کو دیکھیے، آج کے سعودی علماء سے ملنے کی کوشش کیجئے، تو چند منٹ کی گفتگو میں شیعت اور اہل بیت کے خلاف بغض ان کے دماغ میں جو موجود ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک خاص طریقے سے قائل تھے۔ اچھا، یہ ایک تاریخی معاملہ بھی تھا، وہ یہ کہ ابن تیمیہ حنبلی فرقے کے ماننے والے تھے، اور امام حنبل بہت کم قرب اظہار کرتے تھے خاندان اہل بیت کے لیے دوسرے ائمہ فقہ کے مقابلے میں۔ ایک تاریخی پس منظر بھی تھا، اور دوسرا میں نے عرض کیا انگریزوں کی مصلحت بھی اسی میں تھی کہ یہ اس قسم کے سخت دل رہیں اور اہل بیت کے خلاف کوششوں کو انجام دیں۔ یہ وہ تاریخی اور سیاسی پس منظر تھا جس کے اندر آل سعود حاکم بنے اور انہوں نے جنت البقیع کے مقبروں کے خلاف کارروائی انجام دی۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک رسالہ مدینہ منورہ سے نکلا کرتا تھا ام القرآن نام کر کے، ام القرآن ایک رسالہ نکلتا تھا، اس رسالے کے اندر مدینہ منورہ کے علماء کے فتاوی درج ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے پیش آیا کہ 1343 ہجرہ، اب میں نے عرض کیا تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 45 کہا ہے، بعض نے 44 کہا ہے، بعض نے حتیٰ 43 کہا ہے۔ 3 سال ہمارے سامنے مختلف منابع کے اندر ذکر ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان 1343 یا 44 یا حتیٰ 45 ہجرہ کے رسالے میں ایک استفتاء کیا گیا۔ حاکم نے، مدینے کے گورنر نے ایک فتویٰ طلب کیا، سلیمان نام کر کے گورنر تھا، اس نے فتویٰ طلب کیا مدینے کے علماء سے، اور اس فتوے کے اندر یہ لکھا کہ قبور پر عمارت کی تعمیر یقیناً حرام ہے، اس کی روشنی میں جنت البقیع کی قبور پر جو عمارتیں تعمیر ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ سوال پوچھنے کا انداز واضح طور پر علماء کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کیا جواب دینا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ پہلا جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ قبور پر عمارتوں کی تعمیر جو حرام ہے اور منہدم کیا جانا واجب ہے، اس کی روشنی میں جنت البقیع پر موجود قبور کی تعمیر کے بارے میں علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے بعض علماء نے مزاحمت دکھائی، انہوں نے فتویٰ جاری کرنے میں تردد کیا، تعامل کیا، حکومت کی طرف سے دباؤ بڑھا اور فتوے کا جواب پیش کر دیا گیا۔ فتوے کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ وقف شدہ املاک میں تصرف کے برابر ہے، اس سے مسلمانوں کو دوسری قبریں تعمیر کرنے میں اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سنت رسول کے خلاف ہے، چونکہ رسول اللہ نے حضرت علی کو حکم دیا تھا، ایک روایت درج کی کہ حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ اے علی جب بھی کوئی قبر دیکھو، عربی میں لفظ آیا سویتہ، سویتہ، اس کا ترجمہ یوں لیا گیا کہ اسے منہدم کر دو۔ کہا کہ ان شواہد کی روشنی میں ان قبور کی تعمیر اور ان قبور کا باقی رہنا جائز نہیں ہے، اس کا منہدم کیا جانا واجب ہے۔ ماہ رمضان 1343 یا 44 ہجرہ میں یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا اور ام القرآن رسالے کے اندر چھپ گیا،
یہاں تک کہ شوال 8 تاریخ کو جنت البقیع کی قبور کو مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ یہ وہ بہانہ تھا جس کو استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ یہ کہ جس روایت کو استعمال کیا گیا، آیا وہ روایت اس موضوع پر دلیل بنتی ہے؟ وقف کے اندر تصرف کا جو بہانہ پیش کیا گیا، آیا وقف کے اندر تصرف کی دلیل ان کو منہدم کرنے کے لیے کافی بنے گی؟ اب تک کے مسلمانوں کی سیرت کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اب تک کے مسلمانوں کی سیرت کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ آل سعود نے ان تمام مباحث میں پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ فتویٰ طلب کرنا جملے سے بتا رہا تھا کہ صرف ایک بہانہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اگر فتووں کے ہی آل سعود منتظر ہوتے تو 150 سال پہلے، اس وقت سے 150 سال پہلے کربلا پر حملہ کرنے سے پہلے بھی کوئی فتویٰ لیتے، نجف پر حملہ کرنے سے پہلے بھی کوئی فتویٰ لیتے، اس سے پہلے مسلمانوں کو مشرک کہنے کے لیے کوئی فتویٰ طلب کرتے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی منمانی سے سارے کاموں کو انجام دیا، اور ان کی تمام تر دلیلیں صرف ابن تیمیہ کے افکار سے حاصل ہو رہی تھیں۔ لہذا میں بہت زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے۔ روایت میں امیر المومنین کی جو بیان ہوئی ہے سند کے اعتبار سے ضعف ہے۔ 3 افراد وہاں پر ایسے ذکر ہو رہے ہیں جن کو خود اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف راوی تعبیر کیا ہے۔ ان 3 میں سے 2 کے بارے میں اکثر علماء سنت نے لکھا ہے کہ یہ روایت گڑھا کرتے تھے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں سند کے اعتبار سے ضعیف روایت۔ اور جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ تھا، عربی میں لکھا ہوا ہے سویتہ۔ سویتہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے مساوی کر دینا، یعنی اگر یہ ٹیبل میز کے اوپر کوئی چیز ایسی پڑی ہو جس میں یہاں ابھار زیادہ ہو وہاں ابھار کم ہو، اور ہم کہیں سوی ھذا، اس کو سوی کر دو، مساوی کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کی سطح کو ہموار کر دو۔ عربی میں سویتہ یعنی میں نے سطح کو ہموار کر دیا استعمال ہوتا ہے۔ آل سعود نے اپنے فتوے کو حاصل کرنے کے لیے اس سویتہ کا مطلب منہدم کرنا قرار دے دیا، کہ بجائے یہ کہ وہ فتویٰ لیتے کہ ہموار کر دیا جائے، جو اتفاقاً شیعت کے طرز فکر اور شیعت کے طرز عمل کے اور زیادہ قریب ہے۔ اور شیعہ طرز عمل یہ ہے کہ قبر کے اوپر کے حصے کو مساوی کیا جائے، اس کے اندر کوہان کی طرح اونٹ نہ بنایا جائے۔ یہ وہ روایت تھی کہ جو نبی اکرم کی طرف سے امیر المومنین کو بیان ہوئی، لیکن اس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو زمین سے برابر کر کے قبر کو منہدم کر دیا جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر بھی قبر کو بالش بھر زمین سے اونچا رکھنے کا استحباب ابھی بھی موجود ہے۔ ابھی بھی اہل سنت کے ہاں مستحب ہے کہ قبر کو بالش بھر زمین سے اونچا کیا جائے، اور یہ استحباب کسی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتا اگر سویتہ کا مطلب زمین سے برابر کر دینا قرار دے دیا جائے۔ اگر زمین سے برابر کرنا ہو تو پھر 6 انچ اونچے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس صورت میں جاری ہے کہ سویتہ کا مطلب سطح کو ہموار کر دینا ہو، کہ 6 انچ اونچی ہو اور اس کے بعد سطح اوپر سے ہموار کر دی جائے۔ بہرحال میں نے عرض کیا آل سعود کے نزدیک روایت کی کوئی دلالت نہیں تھی۔ آل سعود کے لیے نزدیک اہم بھی نہیں تھا کہ روایت کیا کہہ رہی ہے، ان کے نزدیک جو اصل میں اہم تھا وہ یہ کہ ان کو اپنے کام کو انجام دینا تھا۔ لیکن صرف ہم اذہان کو صاف رکھنے کے لیے عرض کریں گے، اگر فرض یہ رکھیں کہ نبی اکرم نے امیر المومنین کو یہ روایت ارشاد فرمائی ہو، اور اس روایت کا مطلب بھی یہ ہو کہ امیر المومنین کی ذمہ داری تھی کہ وہ قبروں کو برابر کریں، زمین سے برابر کر دیں، مسمار کر دیں، زمین سے برابر کر دیں، اب ہمیں چند بنیادی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کی حاکمیت مدینہ منورہ کے اندر شروع ہوئی، اس سے بہت پہلے بیت المقدس تک کا علاقہ مسلمانوں کی حاکمیت میں شامل ہو چکا تھا۔ آیا یہ روایت صرف نبی اکرم نے امیر المومنین سے کہی تھی یا تمام مسلمانوں کو حکم تھا؟
اگر تمام مسلمانوں کو حکم تھا تو خلفائے ثالثہ نے امیر المومنین کی حتی آمد سے پہلے ان تمام قبروں کو برابر کیوں نہیں کیا جو ان کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مشہور قبریں تھیں؟ مثال کے طور پر جدہ میں بی بی حوا کی قبر آج بھی اس کا نشان موجود ہے، اس زمانے میں بہت آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، خلیفہ اول سے لے کر تمام اسلامی خلفاء تک وہ قبر وہاں پر موجود تھی۔ اگر مطلب یہ ہوتا اور واقعاً ایسی کوئی روایت ہوتی تو خلفاء کو، اور بالاخص اگر یہ حکم صرف امیر المومنین کے لیے تھا تو امیر المومنین کو اپنی خلافت کے پہلے دن جدہ کے حکمران کو حکم بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ بی بی حوا کی قبر کو پامال کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کام انجام نہیں پایا۔ خلیفہ ثانی جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کی قبر موجود تھی، انبیاء کرام کی قبور موجود تھیں، کیوں خلیفہ دوم نے ان قبور کو مسمار نہیں کیا؟ کیوں وہ تمام قبریں باقی رہیں؟ حتیٰ امیر المومنین کی حاکمیت میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں اپنی جگہ کے اوپر۔ اور اگر اس بات کو اور آگے بڑھائیے تو یہ تمام قبریں 1400 سال تک موجود رہیں، یہاں تک کہ آل سعود کا دور شروع ہو گیا، اور آل سعود اتنی مدت کے بعد پہلے حکمران آئے جنہوں نے اس روایت کا مطلب منہدم کرنا لیا اور اس کے بعد قبروں کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ دسیوں دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا آل سعود کے نزدیک دلائل کا معاملہ نہیں تھا۔ آل سعود کے نزدیک اصلی معاملہ دو صورتوں میں ظاہر ہو رہا تھا جن کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد آل محمد۔ ہم نے اپنے عنوان میں ایک جملہ استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا ہے، سفیانیت۔ یہ لفظ بظاہر ایک سادہ سا لفظ ہے، اس کو آپ تاریخ کے دو سفیان سے منسوب کر سکتے ہیں۔ ایک سفیان ابو سفیان، ابتدائی اسلام میں آنے والا ابو سفیان، خاندان بنی امیہ کے بڑے سربراہوں میں سے ایک، جس نے جنگ بدر میں ابو جہل اور ابو لہب کے مارے جانے کے بعد نبی اکرم کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کے اندر شرکت کی ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان بچانے کی خاطر اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے بغض کا اظہار اس وقت کرتا ہے جب حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر لات مارتا ہے اور کہتا ہے حمزہ اٹھ کر دیکھو، آج ہم قابض ہو گئے، جس کو بچانے کی تم نے کوشش کی تھی اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک یہ ابو سفیان ہے، اور ایک وہ سفیان ہے کہ جو آنے والے امام کے زمانے میں ان کے مقابلے میں ظاہر ہوگا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ دو نام صرف شباہت کی بنیاد پر ایک جیسے ہیں؟ اتفاقاً ایسا ہے کہ خاندان اہل بیت نے آخری آنے والے بڑے دشمن کا نام سفیانی بتایا ہے۔ آیا اتفاقاً ایسا ہے یا کہ نہیں؟ اس سفیانی میں جو آئے گا اور اس ابو سفیان میں جو جا چکا ہے کوئی واقعی شباہت موجود ہے، کوئی واقعی مماثلت موجود ہے۔ اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ آنے والے سفیانی میں اور پیچھے ابو سفیان کے اندر کوئی واقعی مماثلت ہے تو پھر میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ کیا سفیانیت 1400 سال پہلے ظاہر ہو کر مٹ گئی اور پھر ظہور پر ظاہر ہوگی دوبارہ، یا سفیانیت ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والی فکر کا نام ہے؟ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو پھر ایک اور سوال کرتے ہیں، ابو سفیان کو فکر دینے والا در حقیقت کون تھا؟ یعنی ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ظالم و جابر ہیں ان کو پیچھے سے کوئی فکر نہیں دیتا، یہ خود ہیں جو ایسے ہیں۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ خود تو ہیں ہی ایسے، لیکن ان کے پیچھے ایک اور وسواس خناس ہے جو ان کو یہ فکریں دیتا رہتا ہے۔ کم از کم اسلامی اصولوں کے تحت یہ ظالم و جابر خود تو برے ہیں، لیکن شیطان ہے جو ان کو فکریں دیتا ہے۔ ہماری روایتیں کہتی ہیں کہ جب عرب جمع ہوئے شب ہجرت نبی اکرم کو شہید کرنے کے لیے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بنی ہاشم کے غیظ و غضب کا مقابلہ کیسے کریں گے،
تو شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ سب مل کر شمشیر لگاؤ تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدل نہ دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نہ صرف وسواس خناس ہے، چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، فکریں دیتا ہے، ضرورت پڑے تو خود میدان کے اندر آ کر فکر دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، اس کو شیطان کوئی فکر نہیں دیتا ہوگا؟ اگر شیطان تھا جو ابو سفیان کو فکر دیتا ہوگا تو کیا ابو سفیان کے مرنے سے لے کر ظہور ہونے تک یہ شیطان خاموش رہے گا، کسی ابو سفیان کو اور نہیں پکڑے گا فکر دینے کے لیے؟ یہاں پر میرا ذہن کہتا ہے سفیانیت ایک مسلسل فکر کا نام ہے، اور ہمیں سفیانیت کو پہچاننا پڑے گا، اس کے چند اصولوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد۔ سفیانیت ہم کسے تعبیر کریں گے؟ سفیانیت اسلام کی وہ تصویر ہے جس میں اسلام کا دشمن کافر بن کر اسلام کو شکست نہیں دے پاتا تو مسلمان بن کر اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفیانیت اسلام کی وہ تصویر ہے جو اصل میں ایک کافر کی تصویر ہے، لیکن یہ کافر چونکہ اسلام کو کھل کر شکست دینے میں عاجز رہ جاتا ہے، اپنے نقاب کو تبدیل کرتا ہے، کفر کے چہرے پر اسلام کے نقاب کو لگا لیتا ہے۔ اسلام کے نقاب کو لگانے کے بعد اسلام کے خلاف حملہ آور ہوتا ہے، لیکن جب یہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ یہ اسلام میں سے کس چیز کا خاتمہ کرے تو اسلام نابود ہو جائے۔ اب میں آپ کو ایک کام کی دعوت دوں گا جو انتہائی تلخ کام ہے، لیکن فکر کے میدان میں بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ابو سفیان کی جگہ بیٹھ کر سوچئے، اگر ہم میں سے کوئی ابو سفیان بننا چاہتا تو وہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرتا؟ ابو سفیان ہمارے خیال میں کوئی بے وقوف آدمی تھا۔ ابو سفیان بنی امیہ قبیلے کا سردار ہے۔ بنی امیہ جو عرب کے مکار قبیلوں میں سے، بد فطرت قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے اس قبیلے کی حرکتیں دنیا بھر کے اندر مشہور تھیں، دنیا عرب کے اندر۔ اس کے اوپر بہت تعریف و تمجید کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے، کبھی آپ کو بنی امیہ کے کارناموں کو پڑھنا ہو تو اس کو دیکھیے گا، شجرۃ ملعونہ، شجرہ ملعونہ، چھوٹی سی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اس کو کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے۔ دیکھیے اب بنی امیہ تھا کیا؟ ابو سفیان ایک چالاک آدمی ہے، شاطر آدمی ہے، مکار آدمی ہے۔ اس نے جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک چند سال مسلمانوں کے خلاف خوب اچھی طرح سازشیں کی ہیں۔ یہ اسلام کو بہت نزدیک سے دیکھنے والے لوگوں میں سے ہے۔ اس نے اسلام کو خوب اچھی طریقے سے پہچانا ہوا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ پہلے تو میں کھل کر اسلام کا مقابلہ کروں، اگر نہ کر سکوں اب اسلام میں سے کیا نکالوں تو اسلام ڈھیر ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے چند آپشنز تھے۔ ابو سفیان کی ذات یہ ذات ہے کہ اسلام نابود ہونا ہے، اس کی ذات کے اندر دشمنی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا کام ہے اسلام کو نابود کرے، جاہلیت کو احیا کر دے۔ یقین فرمائیے ابو سفیان صرف شراب کا رسیا نہیں ہے کہ شراب کو حلال کروا دے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یزید صرف شراب کو حلال کرنا چاہتا تھا، یا وہ جوا حلال کرنا چاہتا تھا، یا نعوذ باللہ زنا پر اس کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، یہ تمام جرم اس کے چھوٹے جرم ہیں۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ شراب نوشی کرے تو کرتا تھا، اسے کون روک سکتا تھا؟ اس کی اولاد نے کیے تو کسی نے روک لیا کیا؟ اس نے تمام قسم کے جرائم کیے۔ یہ جرائم چھوٹے تھے ان کے لیے، ان کا اصلی ہدف تھا اسلام نابود ہو جائے، جاہلیت واپس آئے۔ یہ ہے سفیانیت۔ ابو سفیان دیکھتا ہے کہ میں لڑ کر اسلام کو شکست نہیں دے سکا۔ شب فتح مکہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے، کہتا ہے اس لشکر کو ہم نہیں ہرا سکتے۔ واپس آتا ہے اپنے دوستوں سے کہتا ہے اسلام کے سامنے ڈھیر ہو جاؤ، اس وقت ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، اگر مقابلہ کریں گے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ سب کے سب اگلے دن اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کے سامنے اسلام کو شکست دینے کے لیے چند چیزوں میں سے ایک چیز نکالنی پڑے گی۔
مثلا وہ اسلام کو شکست دینا چاہے تو اللہ کے تصور کو اسلام میں سے نکال دے، یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے. خدا کے بغیر اسلام نہیں چل سکتا، کوئی قبول نہیں کرے گا. اگر اسلام کو نکالنا چاہتا ہے کسی طریقے سے نبی کو نکال دے. یقین فرمائیے ابو سفیان کا دل کہتا ہے کاش یہ ہو سکتا ہوتا کہ میں اسلام چھوڑ دیتا، نبی کو اندر سے نکال دیتا. پوری بنی امیہ کہتی ہے کاش یہ ہو جاتا. طاقت دکھاتے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک موقع پر معاویہ کا جملہ مشہور ہے کہ اس کا ایک ہم نشین، اس کا ایک ساتھ بیٹھنے والا اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے. بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ بڑا افسردہ ہے. باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا آج تو معاویہ نے حد کر دی. کہا پھر بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ ایسے ہی کہتا ہے، لیکن آج اس نے حد کر دی. کہا کیا کہا؟ کہا اذان کی آواز آئی اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے اس نام کو نکال دوں یہاں سے. یہ ہے ابو سفیان کی اولاد، یہ ہے ابو سفیانیت. سفیانیت یہ ہے کسی طریقے سے اسلام کو اتنا کھوکھلا کر دو، خدا نکل سکے خدا نکال دو، نبی نکل سکے نبی نکال دو. لیکن نہیں نکال سکتے تھے، یہ نہیں نکال پائے. کوشش کرتے رہے، نکال نہیں سکے. مروان نے ایک آدھ دفعہ ایک آدمی کو نبی اکرم کے روضے کے اوپر گرا ہوا توسل کرتے دیکھا تو شرٹ پکڑ کے گھسیٹا اسے اور کہنے لگا شرک کر رہا ہے خدا کے حضور. نبی اکرم سے توسل کو شرک کا الزام دینا سب سے پہلے مروان بن حکم کے ذریعے شروع ہوا ہے. یہ ہے سفیانیت. یہ چاہتے ہیں نبی کی ذات کو نکالیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ نبی کی ذات نکل نہیں پا رہی. اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایجاد کر دیتے. کربلا کا واقعہ سید الشہداء کا سر کاٹنے کے لیے نہیں تھا. یہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں مختلف قسم کے عناوین کے ذریعے سے اور عبارتوں کے ذریعے سے. کربلا کے واقعے میں یزید ابن معاویہ بہت اچھی طرح جانتا تھا سید الشہداء بیعت کسی صورت میں نہیں کریں گے. اس کے باپ نے بھی اس سے کہا تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے. اس کا مقصد صرف سید الشہداء کے سر کو کاٹنا ہرگز نہیں تھا، ورنہ عصر عاشور کے اوپر معرکہ کربلا ختم ہو جانا چاہیے تھا. یزید کا اصلی مقصد یہ تھا کہ میں سید الشہداء اور ان کے خاندان کی نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ اتنی تذلیل کروں، اتنی ذلت کروں کہ اہل بیت کا مقام لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے. لوگ یہ سوچیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اہل بیت کا کوئی مقام ہوتا تو خدا نے نیچے اتر کر مدد کیوں نہیں کی. چاہتا تھا یہ ہو جائے، اس خاطر تمام بے عزتیاں کر رہا تھا. کیوں لاشیں سید الشہداء کو پامال کیا، کیوں اس سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا، کیوں ان کے اہل خانہ کو اسرا بنا کر بازاروں اور درباروں کے اندر لے کر آیا، کیوں امام سجاد اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے کوڑوں کا نشانہ بنایا. ان تمام کا مقصد یہی تھا، لوگوں کے سامنے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعوذ باللہ تذلیل کرنا تاکہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کا احترام ختم ہو جائے. لوگ کہیں اگر یہ مقدس ہوتے تو یہ نہ ہوتا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مقابلہ کیا. میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، خدا نے مقابلہ کیا. خدا نے کیسے مقابلہ کیا؟ اس نے سر سید الشہداء سے قرآن کی تلاوت کروا دی، مقابلہ ہو گیا. سر گزرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے خدا حسین کے ساتھ ہے. خاک شفا لال ہو گئی، آسمان سے خون کی بارش برسنے لگی، سید الشہداء کے نام پر معجزات ظاہر ہونے لگے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا خدا حسین کے ساتھ ہے. یزید کا منصوبہ ناکام ہو گیا. جب ناکام ہو گیا تو محمد کا نام اذان سے نہیں نکلا. اس خاطر چوتھے امام نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کون جیتا؟ امام نے فرمایا ابھی مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بتانا کون جیتا. ہم جیتے، تم محمد کا نام نہیں نکال سکے، محمد کا نام باقی رہ گیا. یہ ہے سفیانیت. سفیانیت یہ ہے کسی طرح نبی کا نام اسلام سے نکل آئے. اب دیکھا کہ نہیں، نبی کا نام اسلام سے نہیں نکل سکتا. 61 ہجرہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جو 61 ہجرہ میں کیا. دیکھا نبی کا نام نہیں نکل سکا. اب کس کا نام نکالیں اسلام سے کہ یہ کھوکھلا ہو جائے؟ خاندان اہل بیت. کہا ٹھیک ہے، ہم اسلام سے خدا نہیں نکال پائے،
ہم اسلام سے قرآن نہیں نکال سکے، ہم اسلام سے کوشش کرنے کے بعد بھی محمد کا نام نہیں نکال سکے، ہم اس اسلام سے آل محمد کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بھرپور کوشش شروع کر دی۔ اس کے بعد سے جو کچھ پیش آیا ہے کربلا کے واقعے کے بعد، انہوں نے نبی کے نام سے لڑنا بند کیا ظاہری طور پر، اور آ کر اہل بیت سے لڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ کہا اب ہم اہل بیت کے نام کو ختم کریں گے، اور پھر آپ مسلسل یہی تمام چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ البتہ ان میں سے کچھ احمقوں نے پھر قرآن کریم کے خلاف لڑنے کی کوشش کی ہے اور بہت بری شکست کھائی، لیکن جس چیز کے اندر مسلسل کوشش کرتے رہے اور بعد میں حتیٰ بنی عباس اس گروہ کے اندر شامل ہو گئے، وہ یہ کہ کسی طریقے سے آل نبی کا نام اسلام سے نکال دیا جائے۔ نکالنے کے مختلف حربے استعمال کیے۔ کہیں تو یہ کوشش کی کہ آل نبی کے نام کی جگہ بنی امیہ کا نام آ جائے۔ مصنوعی روایتیں گڑھ گڑھ کر خاندان بنی امیہ کی فضیلت میں آل نبی کی جگہ بنی امیہ کو قرار دینے کی کوشش کی۔ کیا کیا روایتیں گڑھ دی معاویہ کی فضیلت میں، جن کو پڑھ کر انسان ہنسنے کے سوا اور تعصب کے سوا اور اپنے غم کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہنستا اس بات پر ہے کہ کس مکار کے لیے کیا فضیلت گڑھ رہے ہیں، کون سا اتنا احمق ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ یہ فضیلت اس کے تن پر کبھی بھی نہیں سچ سکتی ہے، لیکن فضیلتیں گڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی عباس آئے۔ بنی عباس نے قبور کو منہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے ذہن میں ہے قبریں منہدم کرنا کس نے شروع کیا ہے؟ اہل سعود پہلے نہیں ہیں، یہ سفیانیت کا نیا چہرہ ہے۔ سفیانیت ایک تاریخی تسلسل کا نام ہے۔ سفیانیت وہ اسلام ہے جو ہمیشہ اہل بیت کو منہا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ظاہری اسلام ہے جس میں نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بھرپور مقابلہ کرے گا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، چونکہ وہ جانتا ہے جب تک جس اسلام کے اندر خاندان اہل بیت کا نام رہے گا وہاں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہونی چاہیے، اور جہاں ان کا نام ختم ہوا وہاں سے نفس پرستی شروع ہوگی۔ بنی عباس نے بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قبور کو منہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ قبر سید الشہداء کے اوپر کبھی پانی بہانا شروع کیا، کبھی کھیت چلانا شروع کیے، کبھی زائرین کو لے جانے سے روکنا۔ ان تمام کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ تاریخ تو چلتی رہتی ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس کو میں کہتا ہوں سفیانیت۔ یہ سفیانیت باقی رہی۔ ہمارے دور میں آل سعود سفیانیت کے علمبردار بن کر ظاہر ہوئے۔ یہ سفیانیت ہے جس میں کسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسلام میں سے ختم کر دیا جائے، اور اس کی کوشش ہمارے سامنے ظاہر ہوئی جنت البقیع کے اندر، کہ جب یہ قابض ہوئے ایسے اسلام کے مالک کہ جس کے اندر اہل بیت کا نام نہ ہو، ایسے اسلام کے مالک جو خشک کھوکھلا اسلام ہو، مقدسہ پن دکھائے لیکن خدا سے قرب کا کوئی اثر اس کے اندر ظاہر نہ ہو سکے، اس اسلام کو لے کر آئے۔ انگریز ان سے بہت خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انگریز بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی فکر کس حد تک کفر کے مخالفت میں جائے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں انگریزوں نے 1880 کے قریب نجف اشرف کے اوپر حملہ کیا؟ کیوں انگریزوں نے کوشش کی کہ علماء عراق کا محاصرہ کریں؟ کیوں ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا رابطہ دوسری جگہوں سے نہ بن پائے؟ ہمیشہ جانتے تھے کہ اگر مرجعیت اور علماء کی فکر لوگوں کے اندر قائم رہی، اس کی طاقت اتنی ہے کہ کسی بھی بادشاہ کو ہٹا سکتی ہے۔ آیت اللہ شیرازی کا فتویٰ، مختلف علماء کے اعمال، ان کی باتوں کا اثر و رسوخ ہمیشہ انگریزوں کو بتاتا تھا کہ ان کے اندر اثر و رسوخ ہے۔ ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے اس کو توڑ دیں۔ سعودیہ، آل سعود ان کے لیے بہت اچھا حربہ تھے کہ اگر آل سعود آتے، فکر اہل بیت کا مقابلہ ہوتا، فکر اہل بیت کے مقابلے کے نتیجے میں وہ مرکزیت جو شیعت کے اندر حاصل تھی، پھر اس مرکزیت کا کوئی نام بھی باقی نہیں رہتا۔ آل سعود کو پلس پوائنٹ بہت مل گئے۔ ان کے پاس مکہ اور مدینہ تھا، جو بھی حج کرنے آتا تھا وہ ان کی فکر کو سنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ جاتا کہاں؟
جانا تو اس نے خانہ کعبہ ہی میں تھا، جانا تو مدینہ منورہ میں تھا، اور وہاں پر ان کے مفتی موجود تھے، مولوی موجود تھے اس کو سنانے کے لیے۔ نتیجہ یہ کہ اس دور میں جس دور کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی 1920 سے 1925 جب یہ قابض ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر اگلے زمانے تک، سمجھتا ہوں انقلاب اسلامی ایران تک، یہ وہ زمانہ ہے جب سعودی عرب نے کھلی تبلیغ کی آل سعود کی، اور کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کوئی دنیا اسلام کے اندر حکومت نہیں تھی جو آل سعود کے مقابلے میں کھڑے ہو کر شیعت کی بات کرے۔ یہاں شاہ ایران کا مجرمانہ کردار ظاہر ہوتا ہے۔ اگر شاہ ایران کہتا تھا کہ میں شیعہ بادشاہ ہوں، کم از کم اتنا تو کرتا کہ آل سعود کا مقابلہ کر لیتا۔ اگر صرف شیعہ ہی ہوتا، نہ ہوتا عمل کا انسان، اگر شیعہ ہی تھا تو آل سعود کا مقابلہ کرتا۔ کیوں اس نے آل سعود کو موقع دیا کہ پورے دنیا اسلام کے اندر، حتیٰ امریکہ اور یورپ کے اندر آل سعود پھیلتے چلے گئے، اور اس کے بعد جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو ہم دیکھتے ہیں پورے عالم اسلام کے اوپر سعودی عرب کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کتنے مدرسے کھلے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر سادہ ترین کام یہ تھا، جہاں کہیں دیکھتے تھے مسجد بن رہی ہے، وہاں آل سعود کے نمائندے پہنچتے تھے، اس میں معلوم کیا جاتا تھا اس کی تعمیر کے لیے کتنا پیسہ درکار ہے۔ بتایا جاتا تھا مثلا فرض فرمائیے $100 ملین چاہیے، کہتے تھے ہم 200 ملین دیں گے، اب یہ مسجد ہماری ہوگی، مفتی ہمارا آئے گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یورپ اور امریکہ کے رہنے والے مسلمانوں کو کہاں پتا کہ یہ سعودی ہے، اور اس کے بعد سعودی مفتی اگر یہاں پر آ کے بیٹھے گا تو آگے کیا ہونا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واشنگٹن کی جامع مسجد میں امام آسی چبوترے پہ بیٹھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اندر سعودی عرب کا مفتی جمعے کی نماز پڑھایا کرتا تھا، اور میرے خیال میں آج تک یہ صورتحال ایسے ہی باقی ہے۔ یہ پوری دنیا عرب کے، دنیا اسلام کے اندر ہوا۔ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ 1920 تک فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام مجالس اور عزاداری کی صورت میں پورے پاکستان کے اندر نافذ تھی۔ انگریزوں کے لکھے ہوئے ورقے ہمارے پاس موجود ہیں، رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس دور سے لے کر انقلاب اسلامی آنے تک یوں لگا جیسے آل سعود کو کھلی چھوٹ مل گئی، جتنا اپنی وہابیت پھیلانی ہے پھیلاتے چلے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم مجبور ہیں کہ اپنی عزاداری کے لیے متعدد جگہوں پر لڑیں تاکہ دوبارہ جلوس نکالنے کے قابل بنیں، من جملہ بلوچستان، جس کا میں مسلسل آپ کی خدمت میں تذکرہ کرتا ہوں۔ 1920 تک پورے بلوچستان کے اندر عزاداری تھی، اب دوبارہ بلوچستان کے کچھ شہروں کے اندر دوبارہ جلوس نکلنا شروع ہو گئے۔ 50 سال کا، یہ 60 سال کا وقفہ کیوں پڑا ہمارے اندر؟ اور یہ وجہ یہی تھی کہ آل سعود نے اس کھلے میدان سے فائدہ اٹھایا، ان کے مقابلے میں کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ بس انگریزوں کو بہت بڑا فائدہ ایک آل سعود سے یہ ملا۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ملا کہ انہوں نے اسلام کے تمام تاریخی شواہد کو مسمار کر دیا۔ اب اس بات کی اہمیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج کل ایک عجیب مشکل پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ نے غور فرمایا ہو، اور یقیناً آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ڈاونچی کوڈ، ناول، پھر فلم، پھر مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز، کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی مسیح نام کر کے شخصیت آئی بھی تھی یا نہیں آئی تھی۔ کہیں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے عیسیٰ نام کر کے، مسیح نام کر کے کوئی شخصیت آئی یا نہیں آئی، اور کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تین آئے تھے، اس کا انتخاب کیوں کر لیا؟ مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے حضرت عیسیٰ کے خلاف محاذ شروع کر دیا ہے۔ اور مشکل کیا ہے ہمارے سامنے؟ مشکل ہمارے سامنے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے جسمانی ثبوت مٹ چکے ہیں، فزیکل پروفز باقی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم اس مصیبت کے اندر کھڑے ہیں، اور اس وقت حملات پہ حملات حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے خلاف انجام پا رہے ہیں، خود عیسائیت کی طرف سے۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی برتری ہے تمام دوسرے ادیان کے مقابلے میں، یہودیت کے مقابلے میں، عیسائیت کے مقابلے میں، حتیٰ بدھ مت اور ہندو مذہب کے مقابلے میں، وہ یہ کہ اسلام کی ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے، اسلام کی ایک ایک چیز کا ثبوت موجود تھا۔ تصور فرمائیے مدینہ منورہ میں جن گلیوں میں نبی اکرم چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے تک وہ گلیاں بھی اسی طرح باقی تھیں۔ 80 سال تو میں پھر آپ کی خدمت میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ابھی 30 سال پہلے تک بھی باقی تھیں۔ وہ گھر جس کے اندر نبی اکرم رہے تھے مسجد مدینہ منورہ کے اندر، وہ جس میں ان کے اہل خاندان رہے تھے، وہ تمام کے تمام گھر ایز اٹ از 1300 سال سے باقی تھے وہاں پر۔ مکہ مکرمہ کے اندر تمام کی تمام چیزیں باقی تھیں۔ یہ سب چیزیں کس نے مسمار کی ہیں؟
سب کا سب آل سعود نے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ابھی اس وقت جب 2003 میں امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو عراق کے میوزیم سے لوگ چیزیں چوری کر کے لے گئے. پوری دنیا چلا اٹھی کہ یہ ثقافتی چوری کیوں کروائی امریکہ نے. کیا کوئی آل سعود سے نہیں پوچھے کہ تم نے ثقافتی بربادی کیوں کروائی اسلام کے ساتھ؟ چند آرٹیفیکٹس، چند نوادرات اگر میوزیم سے چوری ہو گئے تو پوری دنیا چیخنے لگی. کیا مسلمانوں کا حق نہیں آل سعود کے گریبان کو پکڑ کے کہیں کہ تم نے اسلام کے ان عظیم الشان نشانیوں کو کیوں مسمار کیا؟ آج ہمارے پاس کیا رہ گیا پھر؟ اور جان بوجھ کر اس کام کو انجام دیتے رہے. دسوں طریقہ کار سوچے جا سکتے تھے. پوری دنیا کے اندر اگر حضرت عیسیٰ کی کوئی مختصر سی دور کی بھی نشانی باقی ہے تو لوگوں نے بچا کے رکھنے کی کوشش کی ہے، جو نہیں مل رہا تھا انہیں. اور میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ زیارتگاہ حضرت بل جس میں نبی اکرم کا ایک بال ہے اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی اکرم جس گھر میں رہے، جن گلیوں میں چلے، جن جگہوں پر جاتے تھے، ان تمام کو مسمار کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ آل سعود ہے. میں سمجھتا ہوں آل سعود نے جو سب سے بڑی خدمت کفر کی ہے وہ اسلام کی نشانیوں کو پامال کرنا ہے. تمام نشانیوں کو پامال کر دیا انہوں نے. اور پامال کرنے کے بعد اب میں اور آپ اس جگہ کے اوپر موجود ہیں. اب سوال یہ ہے، آخری موضوعات کی طرف میں داخل ہوں گا، وہ یہ کہ آل سعود کا فی الحال انداز کیا ہے. آیا آل سعود ابھی بھی شیعہ کو مشرک کہیں گے؟ ممکن ہے لفظ میں کہیں. آپ ممکن ہے کہیں سعودی عرب گئے ہوں اور وہاں پر آپ کو کوئی ان کی مذہبی پولیس کا آدمی مل گیا ہو اور اس نے کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے یہ بات کہا ہو، لیکن بہت واضح ہے اگر ہم مشرک ہیں تو ہمیں حج کی اجازت کیوں دی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں مشرک کہہ سکیں. یعنی بہت سادہ سی بات ہے. یہ جو سپاہی صحابہ در و دیوار کے اوپر لکھ رہی تھی یہاں پر کافر کافر شیعہ کافر، ان سے پوچھو تمہارے باپ نے اگر کافر سمجھا ہوتا تو ہمیں سعودی عرب میں آنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ کیوں خانہ کعبہ میں آنے کی اجازت دی تھی؟ وہاں تو کوئی کافر پاؤں نہیں مار سکتا، وہاں تو کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. تو یہ ان نعروں سے جو احمقوں نے نعرے لگائے تھے دیواروں کے اوپر، ان تمام کو ہٹ جائیے کہ دیواریں ان کے اوپر گر جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ طے شدہ بات ہے وہابیت اب وہ سب کچھ نہیں کر سکتی. اب ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، اب وہ طاقت بھی نہیں ہے. کیوں؟ خاص کر اس وجہ سے کہ اب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس بھی ایک مضبوط حکومت ہے. اب 80 سال پہلے کا دور نہیں ہے جب ہم مظلومیت کے ساتھ پڑے رہتے تھے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. شیعت کی نمائندگی وہ فاسق و فاجر بادشاہ کر رہا تھا جس کے اپنے دین کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اب شیعت کے پاس ایک طاقت ہے. اب شیعت کے پاس کتنی طاقت ہے؟ اب حج پہ تشریف لے جائیے اور حج کے ایام میں کم از کم چند منٹس کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف حزب اللہ کے ہونے والے اس مظاہرے کو غور سے دیکھیے. کیا سعودی عرب حتیٰ اس مظاہرے کو روک نہیں سکے؟ روکتے؟ کیوں نہیں روک لیا؟ حزب اللہ خانہ کعبہ کے اطراف میں چھا جاتے ہیں، صرف حزب اللہ کے لوگ مطاف کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں وہ نعرے لگاتے ہیں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف، اور سعودی کچھ نہیں کر سکتے اس خانہ کعبہ کے ہونے کے باوجود. ان کی تمام تر فوج باہر بیٹھی رہتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. اب شیعت کے پاس طاقت ہے. اب شیعت کسی جنت البقیع کو برداشت نہیں کر سکے گی. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اگر صورتحال یہی رہی جو اس وقت ہے، کچھ بعید نہیں کچھ عرصے کے اندر سعودی اور آل سعود جھکنے پر مجبور ہوں گے. جھکنے پر مجبور ہوں گے. ان جگہوں کو کسی نہ کسی صورت میں مختصر سے شروع کر کے تعمیر کرنے پر مجبور ہوں گے اگر صورتحال یہی صورتحال رہی جو اس وقت ہے انشاءاللہ تعالی. عزیزان محترم، اب ہماری نصرت کا وقت ہے انشاءاللہ. اب خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کی طاقت کا وقت ہے. اپنے آپ کو متحد رکھیے، اپنے آپ کو منسجم کیجیے، کیونکہ انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ملاحظہ کریں گے. اور آپ نے 20-25 سال کے اندر یقیناً اس بڑھتی ہوئی طاقت کو احساس کیا ہوگا. پہلے جنت البقیع کے دروازے کبھی نہیں کھولا کرتے تھے، اب جنت البقیع کے دروازے بہر صورت کھولیں گے.
پہلے کسی کے اندر جانے کا دم ہمت نہیں تھی. میں خود 1990 میں حج کرنے گیا تھا, حتیٰ 1990 کے اندر وہ آزادی نہیں تھی. اب بحمدللہ رب العالمین اس وقت کے مقابلے میں حتیٰ بہت آزادی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ گریجولی آل سعود کا بت ٹوٹے گا. البتہ آل سعود کا جب یہ بت ٹوٹے گا تو یہ خود بچیں گے یا نہیں بچیں گے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. آیا خود ان کے اندر داخلی جنگ چھڑے گی یا نہیں چھڑے گی؟ کم از کم مجھے فی الحال ایسا نظر آتا ہے کہ اگر صورتحال وہی رہی جو اس وقت ہے تو ان کے اندر بہت امکان ہے کہ خود ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرما ہوں گے. ان کے اپنے اندر کے فرقے بے تحاشا شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. ان کے اپنے شہزادوں کے سلسلے بہت سختی کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ان کو تسلیم ہونا ہوگا. اب ان کو حتیٰ جنت البقیع کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں تعمیرات کی سمت لے جانا ہوگا. البتہ یہ تمام ہوگا اگر میں اور آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, اگر ہم اور آپ متحد ہو کر اسی طرح اپنے آپ کو ایک جگہ پر جمع کر لیں جس طرح سے ہمارے بھائیوں نے عراق کے اندر کیا ہے, جس طرح ہمارے بھائیوں نے ایران کے اندر کیا ہے, جس طرح ہمارے بھائیوں نے لبنان کے اندر انجام دیا ہے. شیعت اپنے آپ کو مضبوط قدموں پر کھڑی کر رہی ہے. مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی شیعت اپنے امتحان سے گزر کر سرخرو ہو رہی ہے اور شاید پاکستان کی شیعت اتنا مضبوط سامنے نہیں آ رہی جتنا اس کو آنا چاہیے, حتیٰ جتنا اس کا حق ہے. اس کا حق ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط ہو, اس کا حق ہے کہ اس کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہو. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, آپ کے پاس, اس قوم کے پاس پاکستان کے اندر بے تحاشا وسائل موجود ہیں, بے تحاشا طاقتیں موجود ہیں. ہمیں جان بوجھ کر کمتری کے اندر مبتلا رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمیں اپنی طاقتوں کو پہچاننا پڑے گا. دین اسلام کی عزت اور نصرت کی خاطر اپنے چند بہت مختصر اختلافات کو, اپنی محدودیتوں کو ختم کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کی خاطر اپنے آپ کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہوگا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد. آخری جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سفیانیت ختم نہیں ہوگی. آل سعود دب جائے گی, آل سعود باقی رہنے والی چیز نہیں ہے, لیکن سفیانیت باقی رہے گی. یہ سفیانیت اپنے چہروں کو بدلتی رہے گی. یہ آل سعود بھی 300 سال پہلے نہیں تھے, اب انہوں نے دور ادا کیا ہے. یہ چلے جائیں گے, سفیانیت کہیں اور ظاہر ہو جائے گی. اور اگر ہماری روایات کی طرف جائیں تو روایات کہتی ہیں کہ سفیانیت شام سے ظاہر ہوگی. نہیں معلوم اس سفیانیت کا رنگ کیا ہوگا, نہیں معلوم اس سفیان کے لشکر میں جانے والے لوگ کون سے لوگ ہوں گے. لیکن اتنا طے شدہ ہے کہ آگے آنے والا سفیان اپنے کردار میں پچھلے گزرنے والے ابو سفیان سے کم نہیں ہوگا. اسی طرح اہل بیت سے لڑے گا جس طرح سے ابو سفیان خاندان اہل بیت سے اور اس کی اولاد خاندان اہل بیت سے لڑتی رہی ہے. پروردگار ہمیں اس موقع پر اپنے امام کی نصرت کی توفیق عنایت فرمائے. اس سفیانیت کے مقابلے میں آل محمد کے پرچم کو عزت, فتح و نصرت نصیب فرمائے. ہمیں اپنے امام کی فکر کو, خاندان اہل بیت کی فکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت اور قرآن اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, پرچم کفر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے, اس کفر کے لشکر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, لشکر اسلام ایران, عراق اور لبنان کے مومنین کی صورت میں کفر کے خلاف محاذ آرائی کر رہا ہے, پاک پروردگار کو فتح و کامرانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام چاہنے والوں کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, اس کٹھن وقت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیاوی زندگی کا خاتمہ اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما.